مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے چوتھا بینچ بھی بن گیا۔ آج ہی 2 بینچ ٹوٹے، جس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی نے چوتھا بینچ بنا دیا۔ نیا بینچ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل ہے۔ نیا 2 رکنی بینچ کل مریم نواز کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے 21 اپریل کو جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت سے انکار کر دیا تھا۔ آج صبح جب جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ میں سماعت شروع ہوئی تو جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات پر سماعت سے انکار کیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی ہی سربراہی میں دوسرا بینچ تشکیل دیا گیا۔ جسٹس اسجد گھرل کے انکار سے یہ بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ مریم نواز 27 اپریل کو عمرے پر جانا چاہتی ہیں اور انہوں نے عدالت سے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ مریم نواز نے چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت کے موقع پر عدالتی حکم پر پاسپورٹ سرنڈر کیا تھا۔ 3 بار بینچ ٹوٹا، ایک ہی دن میں 2 ججز نے سماعت سے معذرت کی اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ کا وہی بینچ بنا جس نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت بھی اسی 2 رکنی بینچ نے منظور کی تھی۔ شہباز شریف کو 1 ٹائم بیرون ملک جانے کی اجازت دینے والے 3 رکنی بینچ میں بھی جسٹس علی باقر نجفی بھی شامل تھے۔ تو 3 بار یہ بینچ ٹوٹا تھا اور ایک ہی دن میں 2 ججز نے سماعت سے معذرت کی اور اب لاہور ہائی کورٹ کا وہی بینچ بنا ہے جس نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل یہ بینچ ہے جس نے نواز شریف کو بھی 4 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت بھی اسی 2 رکنی بینچ نے منظور کی تھی۔ شہباز شریف کو 1 ٹائم بیرون ملک جانے کی اجازت دینے والے 3 رکنی بینچ میں بھی جسٹس علی باقر نجفی شامل تھے۔ ٹھیک ہے، عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عابد کہیے گا کہ ایک دن میں 3 بینچ جو ہیں ان کا ٹوٹ جانا اور چوتھا بینچ بننا یہ معمول کی کارروائی ہے یا آج پہلی بار ایسا ہوا؟ جی ویسے تو یہ معمول کی ایک کارروائی ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر جب اس طرح کوئی بعض ججز جو ہیں وہ کوئی کیس سننے سے انکار کرتے ہیں تو اس طرح بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں 2 بینچ ٹوٹے اور تیسرا بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جب جیسے شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے پاس ایک کیس لگا تھا تو انہوں نے بھی کیس جو ہے وہ واپس چیف جسٹس کو بھجوا دیا تھا۔ تو یہ آج یعنی انہونی سی ایک چیز ہے، ایسا پہلے کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ایک بینچ جو ہے وہ مسلسل ایک کیس پر 2-3 بینچ ایک ہی دن میں بنے، مگر کیونکہ اس لیے ہے کہ مریم نواز کی ایک ارجنسی یہ بھی ہے کہ انہوں نے عمرے کے لیے جانا ہے اور ان کے وکلا کی یہ درخواست یہ تھی کہ چونکہ انہیں ملک سے باہر جانا ہے اور آخری اشرہ ہے تو اس لیے اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ جلد کر کے انہیں جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ 2019 سے مریم نواز کا پاسپورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہے ڈپٹی رجسٹرار کے پاس۔ میں بتاتا چلوں کہ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ہی مریم نواز کی 2019 میں ضمانت منظور کی تھی چودھری شوگر مل کیس میں، مگر انہیں پاسپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا اور اس کے علاوہ چھوٹی بانڈ سے جو کہ مریم نواز نے یہاں جمع کرائے تھے۔ اب جب تک یہ مریم کو واپس جانے کی لاہور ہائی کورٹ باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا اور پاسپورٹ واپس نہیں کرتا اس وقت تک مریم نواز ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ 2019 میں بھی مریم نواز نے اسی نوعیت کی ایک پٹیشن کی تھی کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے انگلینڈ جانا چاہتی ہے، تو وہ درخواست بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ عدالت میں زیر التوا ہے اور آج تک اس میں بھی عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تاہم اب اس کیس کی جو تیسرا بینچ ہے جو آج ہی بنایا گیا ہے، اب وہ کل جو ہے وہ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل ہے۔ یہ بینچ جو ہے کل جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عابد خان۔